عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہماری اس اردو کتاب میں جو ہمارا آج موضوع ہے وہ ہے خواجہ الطاف حسین حالی کا قطع، جس کا عنوان ہے نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام۔ یہ قطع ہے، چونکہ قطع کیا ہوتا ہے یہ ہم نے کل کے لیسن میں پڑھا ہے۔ آج ہم خواجہ الطاف حسین حالی کا یہ قطع، جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام۔ تو اس میں جو شعر قلم بند کیے گئے ہیں، پہلا شعر ہے: ایک آقا تھا ہمیشہ نوکروں پر سخت گیر، درگزر تھی اور نہ ساتھ ان کے رعایت تھی کہیں۔ شاعر خواجہ الطاف حسین حالی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ایک مالک تھا جو نوکروں پر ظلم کرتا تھا اور بات بات پر ان کو سزا دیتا تھا، اور ان کے ساتھ وہ کسی قسم کی نرمی اور لحاظ اور رعایت نہیں دیتا تھا۔ تو اس کے بعد جو شعر ہے وہ ہے: بے سزا کوئی خطا ہوتی نہ تھی ان کی معاف، کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں۔ بے سزا کوئی خطا ہوتی نہ تھی ان کی معاف، کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں۔ یعنی مالک اپنے نوکروں کی کوئی بھی غلطی معاف نہیں کرتا تھا اور انہیں ضرور اس کی سزا دیتا تھا۔ انہیں ہر وقت کام میں مصروف رکھتا تھا۔ انہیں کبھی بھی کام سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ اس کے بعد جو شعر ہے وہ ہے: حسن خدمت پر اضافہ یا صلہ تو درکنار، ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کے آفرین۔ یعنی حسن خدمت پر اضافہ یا صلہ تو درکنار، ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کے آفرین۔ یعنی کہ نوکروں کی بے لوث خدمت کے باوجود، چونکہ نوکر ہمیشہ اپنے مالک کی خدمت کرتے ہیں، تو اس بے لوث خدمت کے باوجود بھی وہ انہیں کبھی انعام یا شاباش نہیں دیتا تھا، اور ان کے اچھے کاموں کا ذکر بھی کبھی اپنی زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اس کے بعد جو شعر ہے وہ ہے: پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اسے دو چار، نتنے پھولے منہ چڑھا ماتھے پہ بل، ابروں پہ چین۔ پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اسے دو چار، نتنے پھولے منہ چڑھا ماتھے پہ بل، ابروں پہ چین۔ تو اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں: جب وہ نوکر اپنے مالک کے سامنے آتے تو مالک کے نتنے پھولے ہو جاتے، منہ چڑھا ہوا اور ماتھے پر شکنیں دیکھے، گویا ان کا مالک کبھی بھی ان سے خوشی یا سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ تو اس کے بعد جو شعر ہے وہ ہے: تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتوح، آگے ہو جاتے تھے خائن جو کہ ہوتے تھے امین۔ تو نوکروں کی قلیل سی تنخواہ کے علاوہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی مراد نہیں دی جاتی تھی۔ وہ جب کبھی اپنی ضروریات ظاہر کرتے تو مالک انہیں کچھ دینے کے بجائے ڈانٹتا تھا، اور اس طرح جو نوکر ایماندار بھی ہوتے تھے وہ مالک سے بدظن ہو کر بددیانت ہو جاتے تھے۔ تو اس کے بعد جو شعر ہے وہ ہے: رہتا تھا ایک شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس، فرض جس میں نوکر اور آقا کے ہوتے تھے تعین۔
تو ہر ایک نوکر کے پاس کام کا شرائط نامہ لکھا ہوتا تھا، یعنی ہر نوکر کے پاس کام کرنے کا شرائط نامہ لکھا ہوتا تھا، جس پر نوکروں کے فرائض درج ہوتے تھے کہ نوکر کو کیسے چلنا ہے، اور کام کی شرائط بھی لکھی ہوتی تھی کہ اگر معقول ڈھنگ سے کام کیا جائے تو تنخواہ ملے گی، اور نہ کوئی پیسہ نہیں، ورنہ کوئی پیسہ نہیں دیا جائے۔ یعنی یہ شرط تھی اس شرائط نامہ پر کہ اگر نوکر اچھی طرح سے کام کرے گا تو اس کو تنخواہ ملے گی، ورنہ کوئی بھی پیسہ اسے نہیں ملے گا۔ تو اس کے بعد جو شعر ہے وہ ہے: گر رعایت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خواستگار، زہر کے پیتا تھا گھونٹ آخر بجائے انگبیں۔ یعنی گر رعایت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خواستگار، زہر کے پیتا تھا گھونٹ آخر بجائے انگبیں۔ تو شاعر فرماتے کہ جب کوئی نوکر کسی قسم کی نرمی یا کوئی رعایت مانگتا تو مالک آرام سے بات کرنے کے بجائے غصہ کرتا تھا، اور اس طرح نوکر کوئی رعایت پانے کے بجائے زہر کے گھونٹ پی لیتا تھا۔ یعنی جب وہ اپنے مالک کے پاس جاتا تھا تو مالک سے کہتا تھا کہ مجھے کوئی رعایت دی جائے، مجھے کوئی نرمی دی جائے، مجھے تنخواہ میں اضافہ کیا جائے، تو مالک آرام سے بات کرنے کے بجائے غصہ کرتا تھا۔ تو جب وہ غصہ کرتا تھا تو نوکر کوئی رعایت پانے کے بجائے اندر سے زہر کے گھونٹ پی لیتا تھا، یعنی کہ زہر پینے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، آپ مجھے زہر پینا ہی ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تھا جو یہ قطعہ تھا نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام، خواجہ الطاف حسین حالی کا۔ اس کا ہم نے آج پہلا حصہ پڑھا ہے، تو انشاءاللہ آگے دوسرے لیسن میں اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، تو انشاءاللہ کل اس کے آگے ہم جو اس کا دوسرا حصہ وہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔